السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی 8ویں سورت الانفال پر بات کریں گے، خاص طور پر محمد اسد کی تفسیر دی میسج آف دی قرآن کی روشنی میں۔ وعلیکم السلام۔ جی، سورۃ الانفال کا بڑا حصہ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوا۔ یہ وہ وقت تھا 2 ہجری، جب مدینہ کی اسلامی ریاست ابھی نئی تھی۔ اور بدر کا واقعہ، مطلب پس منظر کیا تھا؟ ایک تجارتی قافلے کی بات آتی ہے۔ ہاں، ابو سفیان کا قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا۔ مسلمانوں کو اطلاع ملی۔ اب چونکہ قریش سے حالت جنگ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا۔ لیکن محمد اسد کی تفسیر میں ایک نکتہ یہ بھی ملتا ہے کہ شاید یہ اعلان ایک چال تھی، اصل مقصد کچھ اور تھا۔ بالکل، اسد صاحب اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شاید مقصد یہ تھا کہ قریش کو مدینہ سے باہر ایک کھلے میدان میں لایا جائے، ایک فیصلہ کن مقابلے کے لیے، تاکہ مدینہ پر جو خطرہ منڈلا رہا تھا وہ کم ہو۔ اچھا، یعنی یہ ایک اسٹریٹجک موو تھی۔ جی ہاں، اور قریش نے بالکل ویسا ہی رد عمل دیا۔ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر نکل پڑا۔ اور بدر کے مقام پر پھر آمنا سامنا ہوا۔ مسلمان کو تعداد میں بہت کم تھے سنا ہے۔ جی، 300 سے کچھ زیادہ، وسائل بھی نہ ہونے کے برابر۔ دوسری طرف قریش 3 گنا بڑا لشکر، ہتھیاروں سے لیس۔ لیکن نتیجہ حیران کن تھا۔ مسلمانوں کو فتح ملی اور قریش کے بڑے بڑے سردار بشمول ابو جہل مارے گئے۔ تو بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک آپ کہیں ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ بالکل، ایک نقطہ انقلاب۔ اسد کے مطابق اس جنگ نے اسلام کو عرب میں ایک ایسی سیاسی قوت بنا دیا جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مشرکین کا زور ٹوٹنا شروع ہوا۔ اور خود مسلمانوں کی سوچ پر کیا اثر پڑا؟ بہت گہرا اثر۔ وہ اب صرف ظلم سے بھاگ کر پناہ لینے والے نہیں رہے تھے، بلکہ ایک فعال منظم معاشرہ بنانے کا عزم پیدا ہوا۔ عمل کی اہمیت، اجتماعی ذمہ داری، ان چیزوں کا احساس بہت بڑھ گیا۔ چلیں اب سورت کے اندر چلتے ہیں۔ شروع میں ہی آیت 8.1 میں انفال کا ذکر ہے، مال غنیمت۔ یہ ایک بڑا سوال تھا اس وقت، یہ کس کا حق ہے؟ انفال نفل سے ہے، یعنی اضافیتیاں۔ اسد صاحب زور دیتے ہیں کہ یہ آیت صرف غنیمت کی تقسیم نہیں بتا رہی، یہ ایک اصول قائم کر رہی ہے کہ جنگ میں حاصل ہونے والے وسائل، یا یوں کہہ لیں کہ وہ تمام چیزیں جو کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، وہ اللہ اور رسول کی ہیں، یعنی ریاست کی اجتماعی ملکیت ہے۔ اچھا، تو یہ عوامی ملکیت کا تصور ہے؟ جی بالکل، ریاست اسے طے شدہ اصولوں کے مطابق خرچ کرے گی۔ یہ بدر کے بعد جو تھوڑا اختلاف ہوا تھا نا، اس کا حل بھی تھا اور ایک مستقل اصول بھی بن گیا۔ اور دیکھیں، فوراً بعد بھائی چارہ اور اطاعت کا حکم ہے۔ ہاں، یہ بات اہم ہے کہ نظم و ضبط اور اتحاد پر کتنا زور ہے۔ جی، کامیابی کے لیے ضروری تھا۔ پھر آیات 8.2 سے 4 میں سچے مومن کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل ڈر جائیں، ایمان بڑھے، توکل، نماز، خرچ کرنا۔ یہ تو انفرادی صفات لگتی ہے۔ ہیں تو انفرادی، لیکن اسد انہیں اجتماعی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو بدر جیسی آزمائش میں کامیابی کے لیے ضروری تھیں۔ یہ صرف ذاتی نیکی نہیں، یہ وہ بنیاد ہے جس پر ایک مضبوط، متحد، اللہ پر بھروسہ کرنے والی جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ اور ان کا انعام بھی بڑا بتایا گیا ہے، بلند درجات، مغفرت، بہترین رزق۔ جی ہاں، دنیاوی اور روحانی دونوں طرح کا رزق۔ اچھا، پھر آیات 8.58 میں ذکر ہے کہ کچھ لوگ لشکر سے لڑنے پر ہچکچا رہے تھے، وہ آسان ہدف یعنی قافلے کو ترجیح دے رہے تھے۔ اسد اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ ایسے انسانی فطرت سمجھتے ہیں، مطلب مشکل سے بچنا، لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنا تھا۔ اللہ نے 2 گروہوں میں سے ایک پر فتح کا وعدہ کیا تھا، قافلہ یا لشکر؟ جی، اور اللہ کا ارادہ تھا کہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھائے، چاہے گناہگاروں کو برا لگے۔ اسد کے مطابق بدر کا معرکہ اس مقصد کے لیے قافلے پر حملے سے کہیں زیادہ اہم تھا۔ اور اسی سے جڑی ہوئی بات پھر خدائی مدد کی ہے۔ آیات 9 سے 12 میں فرشتوں کا ذکر ہے۔ ہاں، اسد صاحب واضح کرتے ہیں کہ فرشتوں کی مدد بنیادی طور پر روحانی تھی، خوشخبری دینا، دلوں کو مضبوط کرنا، خوف دور کرنا۔ وہ خود آ کر لڑے نہیں تھے۔ اچھا، یعنی مورال بوسٹ تھا ایک طرح سے۔ بالکل، اور وہ جو شیطان کے وسوسے تھے، جیسے پیاس کی شدت سے مایوسی، ان سے پاک کرنا، قدم جمانا،
یہ سب روحانی تقویت تھی۔ اور وہ آیت 8:17 تو کمال کی ہے، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ اس کا کیا مطلب لینا چاہیے؟ اسد کے نزدیک یہ تکبر کا راستہ بند کرتی ہے۔ فتح انسان کی ہمت یا پلاننگ سے نہیں، صرف اللہ کے فضل سے ملی۔ پھینکنا جو ہے وہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی علامتی عمل ہو یا ان کی بہادری سے دشمن پر جو روب پڑا اس کی طرف اشارہ ہو۔ یعنی کامیابی کا صحرا اللہ کو دینا ہے۔ بالکل، یہ اللہ کی حاکمیت کا اعلان ہے اور مومنوں کے لیے ایک آزمائش بھی کہ وہ غرور نہ کریں۔ سورت میں جہاں جنگ کا ذکر ہے وہیں امن کی بھی بات ہے۔ آیات 61 سے 63 میں ہے کہ اگر دشمن صلح کی طرف جھکے تو تم بھی جھک جاؤ۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ اسد کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو صلح کی پیشکش قبول کرنی چاہیے، چاہے دل میں دھوکے کا شبہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، ظاہری بات پر عمل کرو۔ لیکن اس سے پہلے آیت 39 میں یہ بھی تو ہے کہ فتنہ ختم ہونے تک لڑو۔ ان دونوں میں توازن کیسے ہوگا؟ فتنہ سے مراد ہے ظلم اور مذہبی آزادی پر پابندی۔ تو اصول یہ ہے کہ اپنے دفاع کے لیے اور عبادت کی آزادی یقینی بنانے کے لیے لڑنا جائز ہے، بلکہ ضروری ہے۔ لیکن جیسے ہی دشمن ظلم سے باز آ جائے اور امن چاہے تو مسلمانوں کو بھی فوراً امن کی طرف آنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا، جنگی قیدیوں کے بارے میں بھی ایک آیت 8:66-68 ہے کہ نبی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ زمین میں خون ریزی یعنی جنگ میں دشمن کی طاقت توڑنے سے پہلے قیدی بنائے۔ اسد اس سے کیا نقطہ نکالتے ہیں؟ اسد صاحب کہتے ہیں کہ جنگ کا اصل مقصد یعنی دشمن کی جنگی طاقت کو ختم کرنا اور فتنے کو روکنا، یہ پہلی ترجیح ہے۔ اس مقصد کے پورا ہونے سے پہلے بڑے پیمانے پر قیدی بنانا اور فدیہ لینا یعنی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا اصل مقصد پر حاوی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی پہلے جنگ کا مقصد پورا ہو؟ جی، اور اسد اس سے ایک اور بات بھی اخذ کرتے ہیں کہ اسلام جنگ کے علاوہ دوسرے طریقوں سے جیسے خرید و فروخت سے غلام بنانے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ یہ گویا غلامی کے ادارے کو بتدریج ختم کرنے کی طرف ایک قدم تھا۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ آخر میں سورت 8:72-75 مہاجرین، انصار اور دوسرے مسلمانوں کے آپسی تعلقات پر بات کرتی ہے، ولایت کا ذکر ہے۔ ہاں، یہ اسلامی معاشرے کے اندر باہمی ذمہ داری اور بھائی چارے کا نقشہ ہے۔ مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے ولی ہیں، یعنی محافظ اور مددگار۔ اور جو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے، ان کی عمومی حفاظت ریاست مدینہ کی ذمہ داری نہیں، لیکن اگر وہ دین کے معاملے میں ظلم کا شکار ہوں اور مدد مانگیں تو مدد کی جائے گی۔ البتہ اگر ان کافروں سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ ہے جن کے خلاف وہ مدد مانگ رہے ہیں تو پھر معاہدے کا پاس کیا جائے گا۔ اور ایک تنبیہ بھی ہے کہ اگر مومن آپس میں ایسے ولی، ایسے مددگار نہیں بنیں گے تو زمین میں فتنہ و فساد ہوگا۔ جی، اتحاد کی اہمیت پر بہت زور ہے۔ آخر میں اولو الارحام یعنی قریبی رشتہ داروں کا ذکر ہے، جو شاید اسی ایمانی بھائی چارے کی گہرائی اور اس کے فطری تقاضوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سورۃ الانفال ہمیں غزوہ بدر کے حوالے سے ایمان کی طاقت، اتحاد کی ضرورت، اللہ کی مدد پر یقین، جنگ اور عام کے اصول اور سب سے بڑھ کر اللہ کی حاکمیت کا سبق دیتی ہے۔ محمد اسد کی تفسیر نے ان پہلوؤں کو بہت خوبی سے واضح کیا ہے۔ بالکل، اور اسد کا ایک مرکزی نقطہ یہ بھی ہے کہ اصل طاقت اور کامیابی صرف مادی وسائل یا تعداد یا حکمت عملی سے نہیں آتی، وہ آتی ہے غیر متزلزل ایمان سے، اندرونی اتحاد سے، مشکل میں بھی اللہ کی ہدایت پر چلنے سے، اور اس یقین سے کہ حقیقی طاقت صرف اللہ کی ہے۔ یہ بات تو آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے۔ جی ہاں، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ بدر کے وقت مسلمانوں کی وہ جو ظاہری کمزوری تھی اور اس کے باوجود ان کا ایمان پر انحصار، آج کے دور میں حق اور انصاف کے لیے کوشش کرنے والوں کو اس سے کیا رہنمائی مل سکتی ہے؟ واقعی یہ ایک گہرا سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ آج کی گفتگو بہت معلوماتی رہی۔ شکریہ۔ ان نکات پر مزید سوچ بچار یقیناً ہم سب کے لیے مفید ہوگی۔